اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھیوریز آف لرننگ، یعنی ہماری جو بیسک لرننگ ہے، بیسک تھیوریز ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کہتے ہیں کہ جو تعلم کے نظریات ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جو آپ کی لرننگ یعنی تھیوریز تھی، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ دیکھیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، جو آپ کی تھیوریز آف لرننگ تھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ریڈینس کو، افیکٹونیس کو ڈسکس کیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز کو ڈسکس کیا۔ اب جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تھیوریز آف لرننگ یعنی تعلم کے جو نظریات ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے۔ کہتے ہیں اب تک کی گفتگو میں ہم تعلم کے بارے میں خاصی تفصیل سے بحث کر چکے۔ کہتے ہیں جو اب تک ہم نے گفتگو کی ہے، اب تک کی جو چیزیں ہم نے جانی ہیں اس کے بارے میں ہم خاصی طور پر ڈیٹیلڈ جو ڈسکشن وہ کر چکے ہیں۔ ہم نے جان لیا ہے کہ تعلم کیا ہے، واٹ از لرننگ، ہم نے سیکھا واٹ از لرننگ، تعلم کن طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، ہاؤ وی کین گیٹ لرننگ بائی ڈفرنٹ میتھڈس، ہم کن کن مختلف طریقوں سے جو ہے وہ لرننگ یعنی تعلم حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلم کے قوانین کیا ہیں، واٹ آر دا لاز آف لرننگ، کہتے ہیں لاز لرننگ کون کون سے ہیں۔ تعلم کی شرائط پر انداز ہونے والے عوامل کیا کہتے ہیں کہ واٹ آر دا فیکٹرز اینڈ کنڈیشنز آف لرننگ، یا واٹ آر دا فیکٹرز آر جو ہے فیکٹرز جو ہے انفلوئنسنگ ہوتے ہیں یا اس پہ انداز ہوتے ہیں۔ کنڈیشنز کون کون سی ہیں جو لرننگ پر آپ کی افیکٹس کرتی ہیں، تو کہتے ہیں واٹ آر دا فیکٹرز افیکٹ آن دا لرننگ۔ تو ماہرین نفسیات انہیں تحقیق کر کے تعلم کے عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی جو ماہر نفسیات ہے اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، تعلم کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ جاننے کی بھی کوشش کی ہے تعلم کس طرح واقع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا تعلم کس طرح واقع ہوتا ہے، وہ کس طرح آتا ہے، سیکھنے کا عمل کس طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو تعلم ہے، آپ کی جو ایجوکیشن ہے، کہتے ہیں ماہر نفسیات نے تحقیق کر کے تعلم کے عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ جاننے کی بھی کوشش کی ہے تعلم کس طرح واقع ہوتا ہے، سیکھنے کا عمل کس طرح جاری و ساری رہتا ہے، یعنی آپ کس طرح سے تعلم کو سیکھ سکتے ہیں۔ ایجاد اور رد عمل میں تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو تعلق ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ یہ صرف بیرونی عوامل ہی فرد کے جو تعلم پر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے بے شمار سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر نفسیات نے اپنی تحقیقات جاری رکھی ہیں۔ کہتے ہیں جو ریسرچ ہے جو مد نظر رکھتے ہوئے بے شمار جو سوالات ہیں، یعنی جو بہت سارے کویسچنز ہیں، ان کو ماہر نفسیات نے اپنی تحقیقات جاری رکھی ہیں۔ ان ماہریت کی تحقیق اور جستجو کے نتیجے میں دو طرح کے نظریات وجود میں آتے ہیں جو درج ذیل ہے۔ کہتا ہے ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے بے شمار سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نفسیات نے اپنی تحقیقات جاری رکھی ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو ماہرین ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، تحقیق اور جستجو کے نتیجے میں دو طرح کے نظریات وجود میں آئے۔ وہ کہتے ہیں دو طرح کے جو نظریات ہیں وہ وجود میں آئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ہم نے جیسے پچھلے بھی کچھ نظریات دیکھے تھے، وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو شرائط بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نظریات بھی، لیکن جو اب کے ہیں وہ دو بیسک نظریات ہیں جو ماہر نفسیات نے پیش کیے ہیں۔ جو کہتے ہیں ان میں تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، کیسے بیرونی عوامل ہی تعلم پر انداز ہوتے ہیں، ایسے بے شمار سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ماہر نفسیات کی تحقیقات جاری رکھی ہیں۔ ان ماہرین کی تحقیقات اور جستجو کے نتیجے میں دو طرح کے نظریات وجود میں آئے ہیں جو کہ درج ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں جو کرداریت ہے اس کا نظریہ، یا جو آپ کا بیہیویرسٹک تھیوری ہے۔ کون سی تھیوری کی بات کرتے ہیں، آپ کی بیہیورسٹک آپ کی جو تھیوری ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ آپ کی تھیوری وہ یہ ہے۔ دوسری تھیوری وہ جو ہے اسٹوڈنٹ وہ کوگنیٹیو تھیوری کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں، کوگنیٹیو تھیوری کی۔ تو آئے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی ڈیٹیل اور ڈسکشن کے وہ کون کون سے۔ وہ کہتے ہیں کرداریت کا جو نظریہ تعلم ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیہیورسٹک تھیوری آف لرننگ ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو کرداریت کے حامی اور ماہر افراد کے نزدیک تعلم کو فرد کے ظاہری کردار میں تبدیلی کی صورت میں سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو کرداریت ہے نا، اس کے جو حامی اور ماہر افراد ہیں، یعنی آپ کا جو بیہیورسٹک تھیوری ہے وہ یہ تھی آپ کی جو بیہیویئر ہے ود اندر پرسن، واٹ آر یو ہیو دا بیہیویئر، یا واٹ یو ہیو دا بیہیویئر، آپ کا جو بیہیویئر ہے آپ کس قسم کا بیہیویئر رکھتے ہیں، اینڈ واٹ آر یو ہیو لائک ایکٹیویٹیز یا آر ادرز کریکٹرسٹکس، یا کچھ بھی جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو کیسے جو ہے وہ اس کا بیہیویئر رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کے آپ کیسے بات چیت کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ حامی اور ماہر افراد کے نزدیک تعلم کو فرد کے ظاہری کردار میں تبدیلی کی صورت میں سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بیہیورسٹک تھیوری یہ ہے کہ اب کرداریت کے جو حامی اور ماہر افراد ہیں ان کے نزدیک تعلم کے جو ظاہری افراد ہیں میں تبدیلی ہے اس کی صورت میں سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی جو فرد کا ظاہری کردار یعنی وہ جو ظاہر کرتا ہے اس کی آپ افعال کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ایک شخصیت میں کیا فعالیتی اور ظاہری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔
کہتے ہیں کہ آپ کا وہ کون سا بیہیویئر ہو سکتا ہے یا وہ کون سا بیہیورسٹک تھیوری ہے یا آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور بیہیویئر رکھتے ہیں۔ وہ تعلم کو مہیج اور اس کے جواب ہند عمل کے درمیان گہرے تعلق کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تعلم کو مہیج اور جن کا جو گہرا تعلق ہے اس کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ فرد کا ہر عمل اس کے مہیج کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اور جو مہیج بار بار فرد پر انداز ہوتا ہے وہ تو فرد کی جانب سے ادا کردہ رد عمل میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح فرد کا یہ رد عمل اس کے کردار میں مستقل تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کی جو بیہیورسٹک ہے، اس میں فعالیت اور ظاہری تبدیلیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ تعلم کو مہیج اور اس کے جواب ہند عمل کے درمیان گہرے تعلق کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ فرد کا ہر عمل اس کے مہیج کے ساتھ مشروط ہوتا ہے اور جو مہیج بار بار فرد پر انداز ہوتا ہے تو فرد کی جانب سے اس کے ادا کردہ رد عمل میں پختگی آتی ہے۔ اس طرح فرد کا یہ رد عمل اس کے کردار میں مستقیم اور مستقل تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کرداریت کے حامل ماہرین کا خیال، کہتے ہیں جو آپ کا کردار ہے یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ حامی ماہرین کا خیال ہے کہ وہ فرد کے تعلق کو صرف اس کے ظاہری عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اس کا ظاہری عمل ہے اس سے پہچانا جاتا ہے۔ ضروری ایسا نہیں ہوتا جو انسان کا بیہیویئر اس کی بات چیت کرنے سے بھی، اس کے چلنے پھرنے سے بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی رائے ہے کہ جب تجربات اور وہ واقعات کو ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوتے ہیں تو دونوں واقعات اور تجربات میں ایک طرح کا ربط تعلقات قائم ہو، کہتے ہیں دونوں میں ربط اور واقعات تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اگر یہی واقعات تجربات بار بار وقوع پذیر ہوتے رہیں تو مستقل ربط کی صورت یاد کر لیتے ہیں۔ بعض اگر صرف ایک واقعہ مہیج دور دراز ہو تو اس کے جواب میں دوسرا واقعہ رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ مہیج اور جواب کے اس تعلق کو ماہر نفسیات تشریح کا عمل کہتے ہیں آپ کی جو کرداریت ہے اس کے جو حامی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فرد کا تعلم کو صرف اس کے ظاہری عمل سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ فرد کا جو تعلم ہے آپ اس کو اس کے بیہیویئر سے یعنی اس کی بات چیت کرنے کے انداز سے، اس کے چلنے پھرنے کے انداز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی مستقبل کی جو ربط ہیں اس کی صورت میں کردار میں کیا کیا چیزیں وہ دیکھ لیں۔ دیکھیں جو کرداریت کے نظریات ہیں اس میں سے کچھ ذیلی نظریات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس نے بتایا ہے نظریہ ربط تھارن ڈائک نے پیش کیا ہے، پھر اس کے بعد کلاسیکی تشریح ہے پالوو نے نظریہ پیش کیا ہے، فعالیتی تشریح یعنی اسکینڈر نے اس نظریے کو سامنے لایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا نظریہ ہے وہ تھارن ڈائک نے پیش کیا ہے، نمبر 2 پہ جو کلاسیکی تشریح ہے یعنی پالوو نے پیش کیا ہے، اور فعالیتی جو تشریح ہے وہ اسکینڈر نے اس نظریے کے سامنے پیش کیا۔ یعنی 3 قسم کے جو نظریات ہیں اس میں کہتے ہیں درجہ ذیل نظریات شامل ہیں۔ نظریہ ربط یعنی جو تھارن ڈائک پیش کرتا ہے، کلاس کی ربط یعنی جو پالوو پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد نظریہ فعالیتی تشریح اسکینڈر نے اس نظریے کو سامنے لایا تھا۔ وقوفی جو نظریہ تعلم ہے کہتا ہے کوگنیٹو تھیوری آف لرننگ اس کو بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نظریہ کے حامل ماہرین نفسیات کے نزدیک تعلم کی بنیاد ظاہری عمل کے برعکس فرد کی وقوفی کیفیت ہے۔ کہتا ہے کوگنیٹو تھیوری یہ ہے آپ کی لرننگ کی کہ آپ کے جو حامل ماہرین نفسیات ہیں ان کے نزدیک تعلم کی جو بنیاد ظاہری عمل ہے وہ فرد کی وقوفی کیفیت ہے۔ یعنی جیسے آپ کی جو کوگنیٹو تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کی جو وقوفی کیفیت ہے مثلا ذہنی صلاحیتیں، جذباتی رجحانات، فہم و ادراک وغیرہ ثمر کا تعین کرتے ہیں کہ وہ کسی پیشی آمد و مہیج کا جواب کس صورت میں دیں گے۔ اس نظریے کے ماہرین فرد کی سوچ و فکر رجحانات جواب دینے کے ساتھ کو تعلم کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ فرد کی سوچ اور فکر میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اور اس کے ظاہری کردار کو متاثر کرتی ہے، کہتے ہیں اس کی جو فرد ہے اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ فرد کے ظاہری کردار کو متاثر کرتی ہے، یعنی فرد کا ظاہری کردار اس کی کیفیت کا مظہر ہے۔ وہ کہتے ہیں فرد سیکھنے کے عمل اپنے پورے ماحول پر غور کرتا ہے، ماحول میں جو تمام ہی جواقع اپنے ذہن و فکری استعداد کے مطابق ہوں وہ ربط و تعلقات قائم کرتا ہے اور درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اسے مربوط ذہنی کاوش کو ذریعہ بناتا ہے۔ یوں ان کے نزدیک صرف ایک مہیج اور اس کے جواب کے درمیان براہ راست تعلق کو تعلم نہیں کہہ سکتے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ فرد ماحول سے ان مہیجات پر توجہ دیتا ہے جو اس کے مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، یعنی جو اس کا پرپز ہے اس کو آبجیکٹو کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ضروری اور کارآمد مہیجات کو منتخب کر کے باقی کو رد کر دیتا ہے۔ اس انتہا مجاہدات یا رد مجاہدات میں فرد کی وقوفی صلاحیتیں اور ذہنی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ باطنی صلاحیتیں اور ظاہری فکر کا تعلق وقوف سے ہے، اس لیے نظریے کو وقوفی نظریہ تعلم کا نام دیا گیا ہے۔ ان ماہرین کے نزدیک اصلی تبدیلی فرد کی فکر اور باطنی اعمال میں آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ماہرین کے نزدیک یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اصلی تبدیلی ہے یعنی جو چینجنگ ہے وہ فرد کی باطنی اعمال سے آتی ہے، اس لیے نظریے کو وقوفی نظریہ تعلم کا نام دیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں سو تعلم ایک باطنی عمل ہے اور ظاہری افعال اس
اس کا ایسے کہتے ہیں تعلم آپ کا باطنی عمل ہے، اور جو ظاہری افعال ہیں جو آپ افعال یوز کرتے ہیں وہ آپ کا اس کا اکثر ظاہری کردار باطنی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں. کہتے ہیں آپ کا جو ظاہری کردار ہے یعنی جو آپ کا کریکٹر ہے وہ آپ کا باطنی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. وقوفی نظریات کے حامل ابتدائی ماہر کوفکا، کوہلر اور درتھیمر تھے. اس کے علاوہ پیجو، وکسٹن، سیبل، روبرٹ گارنر کے نام قابل ذکر ہیں. ان میں سے اہم نظریات کے نام یہ ہیں. کہتے ہیں کہ سالٹ کا نظریہ تعلم اس نے پیش کیا ہے، معلومات کے تجزیے کا نظریہ پیش کیا ہے، بصیرت کا نظریہ تعلم ہے، اور علمی سعادت کا نظریہ تعلم ہے. تو کہتے ہیں آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ حامل جو وقوفی نظریات کو کافی سارے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو ابتدائی ماہرین ہیں انہوں نے کوہلر اور ورتسائن کے جو وہ پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو وکسٹو ہے وہ سہل ہے، اور رابرٹ گارنر ہیں ان کے نام قابل ذکر ہیں. پھر کہتے ہیں کہ سالٹ نے نظریہ تعلم پیش کیا، معلومات کے تجزیے کا نظریہ پیش کیا ہے، پھر بصیرت کا نظریہ اور علمی سعادت کا نظریہ تعلم پیش کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، یعنی آج کا جو اسٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا تعلم کے نظریات کون سی، تھیوریز آف لرننگ کون سی. کہتے ہیں اب تک کی گفتگو میں ہم نے پہلے جو بحث کی پیچھے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ تعلم کیا ہے، واٹ از لرننگ. ہم نے سیکھا کہ لرننگ آپ کی کیا ہے، تعلم کن طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، ہاؤ وی کین گیٹ لرننگ، ہم کیسے اس کے تعلم کے قوانین کیا ہیں، واٹ آر دا لاز آف لرننگ کون سے ہیں، تعلم کی شرائط اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں. یعنی ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ جو آپ کے عوامل ہیں وہ کون کون سے. ہماری نفسیات نے تحقیق کر کے تعلم کے عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے تعلم کس طرح واقع ہوتا ہے، سیکھنے کا عمل کس طرح جاری رہتا ہے، اور مہیجات اور رد عمل میں تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، کیسے بیرونی عوامل ہی فرد کے تعلم پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ایسے بے شمار سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر نفسیات نے تحقیقات جاری رکھی ہیں. ان ماہرین کی تحقیق اور جستجو کے نتیجے میں دو قسم کے نظریات کو پیش کیا گیا، جس میں سب سے پہلے کہتے ہیں قرارداد کا نظریہ تعلم ہے، اور اس کے بعد جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا بیہیویئرسٹک تھیوری ہے. یعنی آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا تعلقات قائم کرتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، یعنی آپ کا بیہیویئر کس طرح کا ہے، اور آپ کے ظاہری افعال کون کون سے ہیں، آپ لوگوں سے کیا کیا بات چیت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کرداریت کے نظریے میں جو کچھ ذیلی نظریات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. نظریہ ڈبلن تھارڈائک نے پیش کیا، کلاس کی تشریح پالوو نے پیش کیا ہے، فعالی تشکیل یعنی اسکینر نے اس نظریے کو سامنے رکھا، فعالی تشکیل یعنی آپ کے اسکینر نے پیش کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھی کوگنیٹو تھیوری آف لرننگ، وقوفی نظریہ تعلم، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو انسان کے ظاہری افعال ہیں یعنی اس کو وہ کہتے ہیں کہ ظاہری افعال ہے اس پر انداز ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جو انسان کے کہتے ہیں فرد کی سوچ اور فکر میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ فرد کے ظاہری اعمال سے ہے. یعنی فرد کا ظاہری کردار اس کی کیفیت کا مظہر. وہ کہتے ہیں فرد سیکھنے کے عمل اپنے ماحول پر غور کرتا ہے، ماحول میں تمام وجیہات واقعات اپنی ذہنی فکر استاد کے مطابق ربط قائم کرتا ہے، پیش مسائل کے اس مربوط ذہنی کاوش کو زیر عمل میں لاتا ہے. وقوفی نظریات میں کہ ابتدائی ماہرین کے بارے میں ہم نے کچھ دیکھا کہ وہ کون کون سے، جس میں ہم نے کوفکا کی بات کی ہے، ورتھیمر کی بات کی، کوہلر کی بات کی ہے، واشنگٹن کی بات کی ہے، رابرٹ گارنر نے کی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں سے کچھ نظریات کے نام کہ سیلٹ کا نظریہ تعلم ہے، معلومات کے تجزیے کا نظریہ بصیرت کا نظریہ تعلم ہے، اور علمی سعادت کا نظریہ تعلم ہے. یعنی یہ دو قسم کے نظریے ہیں جو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں، یعنی کوگنیٹو تھیوری اور بیہیویئرسٹک تھیوری کی ہے. یہ بیسک تھیوری آف لرننگ ہے، یعنی جو نظریہ کے تعلم کے نظریات ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ہم نے کرداریت کے نظریات دیکھے ہیں، وقوفی نظریات دیکھے. تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.